اور امام کا ایک جملہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا وہ ذکر کرنے والے مسلمان تھے۔ اگر ذکر کے ساتھ فکر کرتے کبھی اسلام کو نقصان نہ پہنچتا۔ ملتا ہے مولا علی ایک جنگ کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جرنیلز کے ساتھ بیٹھے تھے، میٹنگ چل رہی تھی کہ حملہ کرنا ہے، کب حملہ کرنا ہے، اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا خیمے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے یا علی مجھے کوئی عقیدے کا سوال کرنا ہے۔ جتنے جنرل سے سب پریشان ہو گئے، سب پہ ناگوار گزری، اور ایک دن کے بعد جنگ ہے، ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہاں پر حملہ کرنا ہے، دشمن کہاں پر حملہ کرے گا، یہ عقیدے کا سوال کرنا ہے تو محراب میں کرو، عقیدے کا سوال کرنا ہے تو جا کر مسجد میں کرو۔ میدان کے جنگ میں کوئی عقیدے کا سوال کرتا ہے، میدان کے جنگ میں کوئی فقہی سوال کرتا ہے۔ مولا علی نے سب کو بھانپ لیا، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا نے بوڑھے کو کہا آگے آ جا، میں نے میدان جنگ میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ لوگوں کے عقائد کے مسائل کو حل کیا جائے۔ علی یہ جنگ اسی لیے لڑ رہا ہے تاکہ عقیدوں کے مسائل حل ہو جائیں، تاکہ توحید کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ ولایت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مولا علی نے ہر میدان میں یہ پیغام دیا کہ جب تک انسان فکری طور پر ارتقاء پیدا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ذکر کی طرف جائیں، آئیے آج پہلی مجلس ہے، میں آپ کو ابتدا انسانیت سے بتاتا ہوا چلوں، کیونکہ اسی فکر سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسی فکر سے ولایت سمجھ میں آتی ہے، اسی فکر سے اہل بیت کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں کہ ملتا ابتداء خلقت آدم سے ہوتی ہے، اور ابتداء خلقت میں جس مخلوق نے خطا کی تھی اس نے بھی یہی خطا کی تھی کہ وہ ذکر تو کرتی تھی لیکن فکر نہ کرتی تھی۔ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ نے اسے ملائکوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ ذکر کر رہا تھا لیکن فکر نہ کر رہا تھا، اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے ملعون بنا، فکر نہ کرنے کی وجہ سے رجیم بنا۔ جب خدا نے کہا شیطان ما منعک، کیا میں نے تجھے منع کیا تھا سجدہ نہ کرنے سے؟ آواز دیتا نہیں خدا، میں نے خود سجدہ نہیں کیا۔ کہ سجدہ کیوں نہیں کہا؟ کہ پروردگار عالم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو شیطان کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ خود کو افضل سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلی غلطی کہ خود کو افضل سمجھنا۔ ادانے کا اچھا کس طرح تو افضل ہے؟ کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ کو جلاؤ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینکو نیچے کی طرف آتی ہے۔ اللہ کی آواز آئی کہ میں نے آگ کو کس سے بنایا ہے؟ میں نے آگ کو درخت سے بنایا ہے۔ اے شیطان درخت کس سے بنتا ہے؟ درخت مٹی سے بنتا ہے۔ ارے مٹی سے بن کر، تراب سے بن کر تراب کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں جو تراب کے مقابلے میں گیا خدا نے اسے شیطان کہا۔ اب تصور کرو جو بو تراب کے مقابلے میں جائے گا، یقیناً وہ شیطان سے بھی بدتر ہوگا۔ خدا نے کہا میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں تیرا عادل خدا ہوں، کبھی افضل کو مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں کہوں گا پروردگار عالم اے میرے اللہ، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے اسے رجیم بنا دیا، تو نے اسے ملعون بنا دیا، تو نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا، تو نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا، لیکن اے پروردگار عالم ہم نے تیرے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی تیری دربار میں آتے ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں، پھر بھی تیری دربار میں آتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں اے خدا ہمیں بخش دے۔ اللہ کی آواز آئے گی اگر شیطان نے میرا سجدہ نہ کیا ہوتا میں شیطان کو بخش دیتا، لیکن شیطان نے غلطی یہ کی تھی کہ مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا۔ جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا اس کا وہی حال کروں گا جو میں نے شیطان کا حال کیا تھا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم اتنی سختی، اللہ کی آواز آئے گی اگر آج میں شیطان کو بخش دیتا، کل اگر کوئی اور میرے بنائے ہوئے کو نہ مانتا تو اسے بھی بخشنا پڑتا۔ تو خدا نے